الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ بزرگان ملت اور عزیزان گرامی، آج کی اس روح پرور اور پر رونق محفل میں آپ حضرات کے سامنے اس ذات اقدس کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جو امام الرسل، ہادی کل، دانائے سبل اور فخر الرسول ہے، جن کی ایک نگاہ بھی شرف صحابیت سے نواز دیتی ہے اور جن کا ایک چھوٹا سا فرمان بھی ہدایت کے لیے مشعل راہ بن جاتا ہے۔ وہ عرب کے ایسے نازک ماحول میں تشریف لاتے ہیں جبکہ عالم انسانیت ضلالت و گمراہی کی سیاہ چادر میں لپٹ چکی تھی، اخلاقی پستیاں اپنے حدود سے آگے بڑھ چکی تھی، انسانی قلب فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ کا مصداق بن چکا تھا، پورا معاشرہ اولئک کالانعام بل ہم اضل کی تفسیر بن چکا تھا، انسانوں کی جان لے لینا سرے سے کوئی جرم ہی نہ رہ گیا تھا، بھائی چارگی و ہمدردی اور اخوت و محبت کے سنہرے الفاظ معاشرے سے غائب ہو چکے تھے، حق و باطل اور نور و ظلمت کے درمیان کوئی فرق ہی نہ رہ گیا تھا۔ پشتہا پشت کا بھلا ہوا ایک ادنا سا واقعے کا تذکرہ بھی محبتوں کے خرمن میں عداوتوں کی آگ لگا دیا کرتا تھا۔ شہوت پرستی، عصمت دری اور دختر کشی سے پورا معاشرہ تنگ آ چکا تھا، زندگیاں اخلاقی بیماریوں کی جراثیم سے بالکل پلید ہو چکی تھی، پوری دنیا اب حیوانیت و درندگی کے آخری کنارے پر پہنچ چکی تھی، ظہر الفساد فی البر والبحر کا ماحول ہو چکا تھا، پوری انسانیت تاریکیوں میں بھٹک رہی تھی کہ اچانک روحانیت کا آفتاب، اصلاح و ہدایت کا مہتاب، ایک یتیم، ایک بے سہارا اور بے یار و مددگار ایک معصوم بچہ آنکھیں کھولتا ہے۔ یہ کوئی عام بچہ نہ تھا بلکہ اسی کے لیے بزم کائنات سجائی گئی تھی۔ یہی بچہ جوان ہو کر تخت نبوت پر جلوہ گر ہوتا ہے اور اپنی رسالتی آب و تاب اور چمک سے پورا عالم کو منور کرنے لگتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اخلاقی دنیا میں ایک زبردست انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ دور دراز علاقوں تک اس کی شہرت ہو جاتی ہے، خاص و عام ہر ایک انہیں صادق و امین کے نام سے پکارنے لگتا ہے۔ ابھی کچھ ہی سال گزرتے ہیں کہ وہ خدا واحد کی دعوت کو لے کر اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور پوری قوم کو ضلالت کے گڑھے سے نکالنے کی خاطر میدان عمل میں نکل آتا ہے۔ دوستو، دنیا نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیمیا اثر تعلیم نے ماحول کی کایا پلٹ دی، ایک انسان کو بالکل دوسرا انسان بنا دیا، قتل و خون کے خوگر کو پیام انسانیت کا مبلغ بنا دیا، شہر کے بت ساز کو بت شکن بنا دیا اور خونخواری و بربریت کو محبت و الفت کی لڑی میں پیرو دیا۔ کل تک جو لوگ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کے سچے مصداق تھے، آج وہی كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ کے مبارک خطاب سے نواز دیے گئے۔ کل تک جن کی زندگیاں بے حیائی و فحاشی، شراب نوشی و مردار خوری میں گزرتی تھی، جن کی راتیں بدکاری و عیاشی میں کٹتی تھی، آج انہی کی راتیں وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا کا مصداق بن کر عبادت و ریاضت، تہجد کے سجود و قیام اور دعا و قرآن کھانی کی نظر ہونے لگی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ تیرا ادنا سا بھی خادم حیدر کرار ہے، پھول مرجائے نہیں جس کے تو وہ گلزار ہے، علم و حکمت کا تو بے شک معدن اسرار ہے، رند بھی تیرا یقیناً وقت کا ابرار ہے۔ دوستو، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیمیا اثر صحبت کا محض ایک ادنا سا کرشمہ ہے، ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ہر پہلو کھرا، ہر طرز نرالا اور ہر قول بے مثل و بے مثال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان اور ان کی بیوی ہندہ کو معاف کر کے عفو درگزر کا ایک نمونہ پیش کیا۔ خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی 10 سالہ خدمات پر کبھی بھی اف تک نہ کہہ کر شفقت کی ایک مثال قائم کی۔ غزوہ حنین میں حوازن و ثقیف اور احد میں خالد بن ولید کے اچانک حملے نے مسلمانوں کے قدم لڑکھڑا دیے۔ ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثبات قدمی کا مظاہرہ کر کے شجاعت و بہادری کا عملی نمونہ پیش کیا۔
الغرض رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے کس پہلو کا ذکر کیا جائے اور کسے چھوڑ دیا جائے؟ ہر پہلو اپنی جگہ ایک دفتر کا طالب ہے۔ قرآن مقدس کی ہزارہ آیات در حقیقت اخلاق نبوی کے عملی اور تعارفی ابواب ہیں، اور سیرت نبوی کے ہزارہ گوشے در حقیقت قرآن کریم ہی کے عملی پہلو ہے۔ قرآن میں جو احکام کی آیات ہیں، سیرت میں وہ آپ کے اعمال ہیں۔ قرآن میں جو معاملات کی آیات ہیں، سیرت میں وہ آپ کا حسن معاشرت ہے۔ قرآن میں جو اخلاق کی آیات ہے، سیرت میں وہ آپ کی جلوت ہے۔ قرآن میں جو خشیت کی آیات ہے، سیرت میں وہ آپ کی خلوت ہے۔ قرآن میں جو قہر و غلبے کی آیات ہے، سیرت میں وہ آپ کا جلال ہے، اور قرآن میں جو شفقت و رحمت کی آیات ہے، سیرت میں وہ آپ کا جمال ہے۔ پورے قرآن کو دیکھا جائے تو وہ سب کچھ سیرت نبوی ہے، اور پوری سیرت نبوی کا مطالعہ کیا جائے تو وہ سب کچھ قرآن کی آیات و بینات ہے۔ بس ان کی جناب میں دہی کہوں کہ کوثر سے زباں پاک ہو، آنکھیں ہو نمیدہ، پھر بھی نہ بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ۔ ہوتے تو دکھاتا مجھے وہ خالق گلشن، ہوتے تو دکھاتا مجھے وہ خالق گلشن، گلشن میں کھلا ہی نہیں تجھ سا گل چیدہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔